اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتخبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: مثلي لا يبايع مثلا. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید اختر عباس نقوی پڑھی نقوی اور مرحومہ کنیز سجاد ابتدا عباس المرحومین کروا. بسم اللہ. بسم اللہ. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات علی اذان گرامی کا سوگواران شہدائے کربلا و سنان کربلا، بزرگان قوم و ملت، مولانا کرام معذر، اہل علم و ادب، ایام اعزاء کے بہرحال چند بچے ہوئے آخری ایام اور اپنے چھوٹے برادران سے کہنا چاہوں گا اپنے محاسبے کا وقت آ گیا ہے. ہم نے اس تقریباً 2 ماہ 8 دن کے اس انقلابی وقفے میں، اس اذان کے دنوں میں کیا پایا کیا کھویا، اس کا حساب کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. کیونکہ میں اپنے طور پر کہا کرتا ہوں، بہرحال جو سنتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایام فقط رونے کے ایام نہیں ہیں بلکہ انقلاب کے ایام، کیونکہ یہ تذکرہ ہی ایک انقلاب کا ہے، اور انقلاب کے متعلق سننا، پڑھنا اور اس کے بعد بھی اپنے اندر انقلاب کا نہ پیدا ہونا،
اس سے بڑی بے حسی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ انقلاب کی تعریف کریں اور انقلاب کے متعلق جو ہے وہ اپنے نظریات، افکار عملی طور پر، زبانی طور پر، قلمی طور پر پیش کرتے رہیں اور خود اپنے وجود میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، تو بہرحال جمود کی وہ انتہا ہے کہ جہاں تغیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر جمود جمادات میں ہو تو موجب تعجب نہیں ہوتا، اگر انسان میں جمود پیدا ہو جائے تو باعث تعجب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان میں تو لمحہ لمحہ تغیر ہے نا، فطری طور پر ہر مرحلے میں تبدیلی ہے اس کے وہاں، قدرت نے جو ہمیں وجود دیا ہے تو ہر لمحے تبدیلی، ہر لمحے تغیر ہے۔ اور کیونکہ جسم ہمارا فطرت کے مطابق خلق ہے، لہٰذا جس کے اندر تغیر اپنے اعتبار سے نیچرلی واقع ہوتا رہتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنی روح میں بھی اور اپنے ایمان میں بھی تغیر پیدا کرتے رہتے اور اس میں بھی تکامل کی منزلیں طے کرتے رہتے، ارتقاء کی منزلوں کو پہنچتے رہتے۔ اور میں ادب سے کہنا چاہوں گا کہ جن کے پاس ارتقائی مرحلے میں پہنچنے کے لیے کوئی آئیڈیل نہ ہو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، مگر جہاں اہل بیت اطہار جیسی عظیم ہستیاں موجود ہوں، جہاں اتنی بلند شخصیتیں موجود ہوں، وہاں پر آئیڈیل، اتنے عظیم آئیڈیل موجود ہوں، اس کے بعد بھی اگر ہمارے پاس ترقی نہ پائی جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم ان آئیڈیلز کو نام، نسب، خاندان کے اعتبار سے پہچانتے تو ہیں مگر فالو کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی بلندی کے قائل تو ہیں، ان کے اختیارات کے قصیدے تو پڑھتے ہیں، ان کی مدح و ثنا تو کرتے ہیں، ہر لمحہ ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ اس پر ہمیں ناز بھی ہے مگر ہمارے صرف کہنے کے لیے ہیں۔ معاف کیجیے گا جملہ اگر میرا سخت ہو جائے تو، ہمارے صرف کہنے کے لیے، ہمارے ہیں اور صرف کہنے کے لیے۔ کاش اتنا ہم خیال کر لیتے کہ کم سے کم وہ چیزیں جو انہیں پسند ہیں اسے اپنی پسند بنا لیتے، جو چیزیں انہیں ناپسند ہیں اسے ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے۔ کم سے کم اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے تھا اگر بات نہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہی رہا ہے کہ ہم محاسبے کے ایام ہیں، لہذا تھوڑا سا گفتگو اس زاویے سے مرض کرنا چاہوں گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم محاسبے کی منزل میں غیروں پہ تنقید کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ فلاں شخص مدتوں سرکار کی بس میں بیٹھتا رہا، کچھ نہیں سیکھ پایا، پتہ نہیں کیسا آدمی تھا۔ ہم اس میں تو لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا مزے کی بات نہیں۔ بتائیے اتنے معجزے آنکھوں سے دیکھے پھر بھی پتہ نہیں کیسے ایمان محکم نہیں ہو سکا۔ اس میں تو مزہ آتا ہے مگر کبھی اسے آئینے کو پلٹ کے اپنی تصویر اس میں دیکھیں، اگر ہم بچپن سے لے کر کے آج تک حسین کی درسگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ہم میں تبدیلی واقع کیوں نہیں؟ ہم نے کچھ کیوں نہیں سیکھا؟ اور بات جہاں تک معجزات کی ہے، جتنے معجزے آپ نے فرش اعلیٰ پہ دیکھے ہیں نا، شاید اتنے معجزے انہوں نے نبی کی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اگر معجزات دیکھ کر کے ہی ایمان قوی ہو رہا ہو تو فرش اعلیٰ کے معجزے کیا کافی نہیں ہے ہمیں با ایمان بنانے کے لیے اور محکم کرنے کے لیے؟ عزیزان گرامی، مگر پھر یہ کہنا چاہوں گا، عزاداری جیسی عظیم نعمت کو ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں بارہا یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اتنی عظیم درسگاہ مولا حسین کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی ہے جو کسی ملت کو نہیں ملی، کسی قوم کو نصیب نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہوں کہ اس عظیم درسگاہ کے لیے ہمارے پاس جو آئیڈیل تھے، نمونے عمل تھے، جنہیں اسوہ حسنہ بنایا گیا تھا، اتنی عظیم قیادت بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی جتنی عظیم قیادت ہم کو ملی۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم پست ہو جاتی ہے جس کا قائد اچھا نہ ہو، وہ قوم تنزلی کی منزل میں جاتی ہے جہاں قیادت بہتر نہ ہو۔ یہ باتیں کہیں کے لیے ہوں گی مگر
ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارا قائد اچھا نہیں تھا. ہمارے قائد سے بہتر تو کوئی قائد تھا ہی نہیں. اور یہ قیادت اتنی محکم تھی کہ فقط یہاں تک قیادت کی بات نہیں ہے، یہ قیادت تو وہاں بھی قیادت کی ذمہ داری لے رہی ہے اور دونوں جہان کی منزلیں پار کرانے کی بات کر رہی ہے. اتنا عظیم قائد کسے ملے گا جو دونوں جہان میں ہمیں کامیاب بنانے کی گارنٹی لے رہا ہو؟ اتنے عظیم قائد ملنے کے باوجود بھی ہم ایک جہان میں کامیابی تلاش کرتے پھر رہے، نہیں ہو پا رہے ہیں. عزیزان محترم، اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو وجہ ہے، جہاں تک میں اپنی بات پہنچا سکوں، اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھ سکا وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد وآل محمد. ہم ان ہستیوں کو تو مانتے ہیں اور ان کے پیغامات، ان کی تعلیمات، ان کے بیانات، ان کے فرامین کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ وہ کڑوی سچائی ہے جو بہرحال کبھی کبھی حلق سے نہیں اترتی اور سچ تو اتار نہیں پڑتی. میں نے کہا کم سے کم اتنا تو خیال ہم کر لیں. میں اپنے دائرے کو بس جلدی سے منزل پہ آنا چاہوں گا. کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے محبت کا کہ جس سے محبت ہے اس کی پسندیدہ شے سے محبت ہو جائے. اور کیونکہ بہرحال تذکرہ کربلا کا ہے، ایام اعزاء ہے، تمام ائمہ کی بات نہیں کرتا، مولا حسین گفتگو کرنا چاہوں گا جو میں کبھی کچھ مطلب کہہ چکا ہوں. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو فقرہ میں نے مولا کائنات کا آپ کے سامنے پیش کیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ فقرہ خود اپنے آپ میں جہاں سے ظاہراً آغاز کربلا ہو جاتا، انکار کے بعد پہلا فقرہ یہ کتاب، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. اور یہ فقرہ کہنے سے پہلے مولا حسین نے اپنے جیسے کا بھی تعارف کرایا اور اس کے جیسے کا بھی تعارف کرایا، اپنی طہارت اور پاکیزگی بھی بتائی، اس کی خباثت کا بھی اعلان کر دیا. گویا دونوں کردار امام نے سامنے پیش کیے، پھر مثلی اور مثلا کی باتیں ہوئی. تو آسان لفظوں میں سمجھ لیں یہ دو کردار ہیں. ایک کردار کا نام مثل حسین ہے، ایک کردار کا نام مثل یزید ہے. بات واضح ہے. اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، طہارت مثل حسین ہے، خباثت مثل یزید ہے. پاک کرداری مثل حسین ہے، بد کرداری مثل یزید ہے. سچائی مثل حسین ہے، کذب اور باطل مثل یزید ہے. حق مثل حسین ہے، باطل مثل یزید ہے. اب آسان لفظوں میں اور سن لیں، اب بہت دور مت جائیے. اطاعت پروردگار کا نام مثل حسین ہے، معصیت رب کا نام مثل یزید ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. آسان سنو، ساری باتوں کو سمیٹ دوں تو اطاعت رب کا نام مثل حسین ہے، معصیت رب کا نام مثل یزید. اور یہ بات واضح لفظوں میں مولا نے کہہ دی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو مجھ جیسا مطیع پاک و پاکیزہ انسان ہوگا اس جیسے خبیث گنہگار ذلیل کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اتنی سی بات نہیں. اب اس بات کے بعد اس میں تو خیر بہت گفتگو میں کافی کر چکا ہوں اور بہت لوگ جو سنے ہوئے ہوں گے، ریپیٹ نہ ہو جائے بات، آگے بڑھنا چاہوں گا. اس مرحلے سے آگے بڑھ کر کے جب آمادہ سفر ہو گئے اور قبر پر کبھی ماں کی کبھی نانا کی مزار پر، وہاں مناجات ہے قبر پیغمبر پر مولا حسین، جہاں اپنے نانا قبر کا واسطہ دے کر کے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اس صاحب قبر، اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو امت کر رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو میں اس کا فیصلہ کرنا. اور پھر وہاں بھی فقرہ بہت جو میں عرض کرنا چاہوں گا، وہاں فرماتے ہیں انی احب المعروف و انکر المنکر، میں معروفات سے محبت کرتا ہوں، منکرات سے نفرت کرتا ہوں. اب یہ دو لفظوں میں ساری باتوں کو سمیٹ دیا گیا. تمام تر اچھائیوں کو لفظ معروف میں سمیٹ لیا گیا، تمام تر برائیوں کو لفظ منکر میں سمیٹ دیا گیا. یعنی دو فقروں میں مولا حسین نے پورا دین ہمیں سمجھا دیا. معروف سے محبت کرنے کا نام شریعت ہے، منکرات سے نفرت کرنے کا نام دین ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ امام کی محبت کی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں،
میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ سے؟ اگر مولا حسین سے محبت ہے تو عشق حسین کا تقاضا ہے کہ ہمیں بھی اچھائیوں سے محبت ہو جائے اور برائیوں سے نفرت ہو جائے. میں کل یا پرسوں دریا آباد میں مجلس پڑھا تھا، میں نے وہاں ایک فقرہ کہا تھا، شاید نقل کر دوں آپ کے سامنے پہنچ جائے. یہاں پہ لفظ محبت اور نفرت کا استعمال. اچھائی انجام دینا الگ مسئلہ ہے، اچھائی سے محبت پیدا ہو جانا الگ مرحلہ. برائی سے بچنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور خود برے فعل سے نفرت پیدا ہو جانا اس سے بلند مرحلہ. اور اس کا بالکل واضح سا فرق یہ ہے جان محترم، جس برائی سے ہم بچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا مولوی صاحب گزر رہے ہیں لہذا پرہیز کر جائیں، 4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لہذا بچ جایا جائے. یہ برائی سے بچا جا رہا ہے مگر موقع کی تلاش میں ہے. اگر موقع فراہم ہو گیا تو اس فعل کو انشاءاللہ انجام دے دیا جائے گا. بڑا لفظ کہنا چاہوں گا، یہ موقع کی تلاش کسی فعل بد کو انجام دینے کے لیے اور موقع مناسب نہ ہونے کی بنیاد پہ بچنا، یہ برائی سے بچنا تو ہے پر برائی سے نفرت نہیں. اور میں نے مثال دی تھی، اگر میں آپ میں سے کسی کو ایک گلاس میں گندا سا پانی دوں اور آج کو آپ اسے پی لیجئے، پی لیں گے آپ اس کو؟ نہیں پئیں گے. تو میرے سامنے نہ پیے، کونے میں پی لیجئے، تنہائی میں کہیں بیٹھ کے پی لیجئے، کسی بند کمرے میں بیٹھ کے پی لیجئے. آپ نہیں پینے کو تیار ہیں. میں کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. شاید آپ کا جواب ہو ہونا اس کی گندگی سے میں واقف ہوں، اس کے نقصان سے میں واقف ہوں، لہذا مجھے اس گندے پانی سے کراہیت ہے، نہ آپ کے سامنے پیوں گا نہ تنہائی میں پیوں گا. شاید میرا مولا حسین یہی سمجھانا چاہتا ہے، تم اپنے دلوں میں برائیوں سے نفرت پیدا کر لو، ایسی نفرت پیدا کرو کہ تنہائی میں بھی برائی کو انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد اسے نفرت پیدا کرو، برائیوں سے نفرت. بات کہتا چلو برائیوں سے نفرت کرو، برے سے نہیں. آج کا بہت مشہور کوڈ جملہ ہے، عام طور پر کہہ دوں کہ بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں. ہمیں برائیاں دور کرنی. اگر ہم نے برے آدمی کنارے کر دیا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کو درست کیسے کیا جائے گا؟ اسے احساس دلانا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اسے دور کر لیں، آپ بھی بہتر انسان بن سکتے ہیں، صحت یاب ہو سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرے میں بیٹھ سکتے ہیں. اور ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، صاحب یہ تو برا ہے، اب اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، اس سے ملنا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں اگر مریض سے ڈاکٹر نفرت کرنے لگے علاج کیسے کرے گا؟ مریض سے نفرت نہیں کرنی ہے، یہاں برائیوں سے نفرت پیدا کرنی ہے. یہ مولا حسین فرماتے ہیں. اور نفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر یہ نہیں صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا بچا جائے. اب ذرا محسوس کریں اگر اس مرحلے پہ ہم آ جائیں، اللہ کرے آ جائیں، کہ ہمیں خود نفرت ہونے لگے برے کام سے، یعنی جھوٹ سے ہمیں خود نفرت پیدا ہو جائے، غیبت سے ہمیں خود نفرت پیدا ہو جائے، نجس مال کھانے سے ہمیں خود نفرت پیدا ہو جائے، حرام مال چھونے سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے. یہ اگر نفرت پیدا ہو جائے تو معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. بلکہ اپنے لفظوں میں کہہ دوں، پھر میرے مولا حسین کی پسند کا حسینی معاشرہ بن جائے گا. اور بخدا جس دن معاشرہ حسینی بن جائے گا نا، اس دن غیبت میں رہنے والا حسین ہمارے سامنے ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد جس دن یہ معاشرہ آمادہ ہو جائے، ہم سب منتظر ہیں کہ نہیں؟ میں اپنے جوان دوستوں سے اکثر پوچھا کرتا ہوں یہ سوال، بتاؤ تمہارے دل میں یہ ارمان ہے کہ نہیں کہ امام حسین قاتلوں سے بدلہ لیا جائے؟ چاہت ہے کہ نہیں؟ دل مچلتا ہے کہ موقع ملے تو شبر مل جاتا تو اس سے حساب کر لیتے. ہے جذبہ کہ نہیں؟ جوانوں سے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے. بالکل جذبہ ہے نا، مگر لیکن صرف جذبے سے کام تو نہیں چلے گا. اگر جذبہ ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا بھائی، تب تو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہونے کے لیے یہ تو ہے نہیں صرف دعوے سے کام چلے گا بھائی.
مولا ہم تو بہت ماتم کرتے تھے امام حسین کا، ہم کو اپنے ساتھ رکھ لیجیے، ہم ان دشمنوں کو ابھی کاٹ کے ختم کر دیتے۔ شاید مولا آواز دیں، جو لوگ اپنے جذبات کے غلام بن چکے ہیں وہ بھلا میرے ساتھ کیا کام کر سکتے؟ میرے ساتھ آنے کے لیے حر مزاج آدمی چاہیے۔ اس صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ چلنے کے لیے ایسا انسان چاہیے جو اپنے جذبات اور خواہشات کا غلام نہ ہو، صرف میرا غلام ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا بھی غلام ہو، اپنی خواہشات کا بھی غلام ہو، دو مولا نہیں چلیں گے، ایک مولا غلامی میں آ جاؤ تو ہمارے ساتھ رہ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ جب جذبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس امام کی آمد کے لیے فضا کو ہموار کرنا ہوگا، زمینوں کو ہموار کرنا ہوگا۔ میں بھی دن میں مجاہرہ مجلس پڑھا تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ اگر ہم سب آج کل تھوڑا سا ماحول جیسا حکومت کے اعتبار سے ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی سی حکومت قائم ہو جائے، عدل و انصاف والی حکومت قائم ہو جائے، جہاں کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، ہر انسان سکون سے رہے۔ بلکہ میں کہوں وہ حکومت کی جس دور میں مستحق تلاش کرنے کے بعد بھی نظر نہ آئے، کوئی محتاج و مجبور دکھائی نہ دے، لوگ حق نکال کے ٹہلتے ہوئے دکھے صاحب کس کو دیں، کوئی ہے ہی نہیں، ہر انسان غنی نظر آئے، ایسی حکومت کی پسند ہے کہ نہیں، چاہت ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے کہہ رہے ہیں کہ بے شک یقیناً ظاہر بات ہے ہر انسان میں ایسی حکومت بنے تو کیا کہنا، بہت تنگ آ چکے ایسی حکومتوں سے جہاں ظلم و زیادتی ہوتی۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جب اپنی پسند کی حکومت بنانی ہوتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، چاہے وقتی والی جو بناتے ہیں لوگ، مجبوروں والی حکومت جو بنتی ہے اپنی پسند کی بنانے کے لیے نکلتے ہیں لوگ، تو دیکھا یہی ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اب ان کے ورکرز جو ہوتے ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں، صبح و شام دوڑتے رہتے ہیں، آرام ان کی حیات سے چھن جاتا ہے، اور مشن کیا ہے کہ اپنے پسند کے لیڈر کو حکومت کے تخت تک پہنچانے کے لیے ہمیں ڈور ٹو ڈور ورک کرنا ہے، ایک بندے سے ملنا ہے۔ کس لیے ملنا ہے؟ کہ ہم جسے نیتا مانتے ہیں، جسے لیڈر مانتے ہیں، اس کی پالیسی آپ تک پہنچائیں، اس کی آئیڈیالوجی آپ تک پہنچائیں، اس کے نظریات آپ تک پہنچائیں، اس کے افکار آپ تک پہنچائیں، اس کے وچار آپ تک پہنچائیں۔ یہ تو کام ہوتا ہے، کیوں کہ آپ پہنچائیں تاکہ آپ ان کی طرف مائل ہوں، جبکہ پہنچانے والے کو بھی پتا ہے سب فراڈ ہے، سننے والا بھی جانتا ہے سچائی کچھ نہیں ہے، مگر کوشش ہے یعنی باطل پر ہوتے ہوئے اتنی محنت سے باطل کی تبلیغ کہ گھر گھر جا کر کے بندے بندے سے مل کر کے اس کے پیغام کو پہنچانا، تو کچھ دنوں کی صحیح کم سے کم اپنے من پسند لیڈر کی حکومت بن جائے، جبکہ اسے بھی پتا ہے بننے کے بعد کچھ ہمیں نہیں ملنے والا، سائڈ کر دیے جائیں گے۔ اعزاز محترم، بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، یہ منظر ہر 4-5 سال میں آپ دیکھتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ ہمیں جب اپنا امام پسند ہے، اپنے امام کی حکومت پسند ہے، ہم اپنے پسند کے قائد کی حکومت کے قیام کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پسند کے قائد کی حکومت کے لیے کتنا ورک کر رہے ہیں، کتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں، کسے سمجھا رہے ہیں؟ بات وہی ہے جو حق کا رہبر ہے، جس کی حکومت پائیدار ہے، جس کی حکومت عدل و انصاف والی حکومت ہے، اور ہر ایک خدمت گزار کو اس کا برابر کا حق دیا جائے گا، یہاں حق تلفی نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد ہم خدمت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمیں اس حکومت کے قیام کا یقین نہیں ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کی حکومت کے قیام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور یقین بھی ہے سب کچھ ہے، مگر کیا کریں ان کی صحیح پالیسی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ان کے افکار و نظریات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ نہیں تو بتائیں گے کیا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس منزل میں ہیں کہ ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی پالیسیز ہمیں نہیں معلوم ہے، تو بھائی مجھے معاف کیجیے گا، پھر اپنے آپ کو حسین والا مت کہلائیے،
جس سے رشتہ جوڑتے ہیں اگر اس کے نظریات نہیں پتہ ہیں تو پھر کائے کا رشتہ ہے؟ ان کے افکار نہیں معلوم تو پھر کیسا رشتہ ہے؟ ان کی پالیسی ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں کیسا رشتہ، کس طرح کے ہم کے ورکر ہیں، کیسے ان کے غلام، کیسے خادم ہیں؟ پہلی مرضی تو کم سے کم اتنی ہے کہ ہم انہیں جانیں، ان کے فرامین، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات ہم جانیں۔ مگر میں یہیں پہ آ کر کے بہت مایوس ہو جاتا ہوں، کیسے جانیں؟ یہ میرے قوم کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے معلوم ہو کہ ان کا امام ان سے کیا چاہتا ہے؟ ایک ذریعہ مجلس ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارا جوان سب سے آخر میں آتا ہے۔ باقی معلومات کا جو مرکز مدارس ہے وہاں فقط کچھ مخصوص بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپشن ہے کوئی جگہ ہے، کوئی مرکز ہے جہاں ان جوانوں کو بھی پیغامات امام و تعلیمات اہل بیت ان تک پہنچائی جا سکے؟ میں نے ایک مجلس میں شاید کہا تھا، جناب امام موجود تھے غالباً، کہ دشمن آیات قرآنی، اقوال مولا کائنات، احادیث ائمہ پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ غیر ملکوں میں ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ کیا کہہ گئے وغیرہ، سوچو اس کے اوپر، کیونکہ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ ان کے ہر فقرے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کچھ نہ کچھ ملے گا، وہ تحقیقیں کر رہے ہیں۔ اور ہم، میں نے کہا تھا ہمارے پاس ایک لائبریری بھی نہیں ہے جہاں جوان اگر چاہے تو جا کر کے 2 کتابیں پڑھ سکے۔ اتنے بڑے شہر الہ آباد کی بات میں کر رہا ہوں، قبلہ معاف کیجیے گا، افسوس کا مقام ہے یہ۔ سارے مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ شہر میں رہتے ہیں، اور ملت کی تعلیم کی طرف اتنی بھی توجہ نہیں ہے۔ سب الاجل یا امام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور امام کی آمد کے لیے فکریں بھی ہموار نہیں کی جا رہی۔ پھر کیسی پکار ہے؟ پھر کیسے ہائے حسین لبیک حسین کی فدا کا مطلب کیا ہے؟ کس بات کی لبیک کہہ رہے ہیں؟ کہے کے لیے حاضر ہے؟ کس لائق ہے جو حاضر ہوں؟ جانے محترم بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، معاف ایک بات نہیں بری لگی ہو تو، انہیں المیہ ہے۔ ہم اپنی پسند کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے امام کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر صرف زبانی طور پر، عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چند لمحے کا وقت نہیں دے سکتے کہ کم سے کم یہ معلومات اپنے جوانوں تک پہنچائی جائیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، پھر دوہرانا، ناگوار ہوئے تو معاف کیجیے گا۔ پھر کم سے کم وہ انجمن کے ذمہ دار افراد اپنے انجمن کے ممبران کی تربیت اور تعلیم کا تو اہتمام کر سکتے ہیں، یا پھر صرف اور صرف ماتم کرانا مقصد، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ قوم کے جوان ہیں، ممبر ہیں سارے ماشاءاللہ، سینکڑوں تعداد میں، سب ممبران ہیں انجمنوں کے۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں انجمنوں کی، انجمنیں اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں، اپنی ویلو، اپنی قدر کو سمجھیں۔ آپ کا وقار ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں جوان ماتم کرنے کے لیے چلے آتے ہیں گھر چھوڑ کر کے۔ آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں جوان دستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور برابر سے ہاتھ ملا کے ماتم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ آگے پیچھے نہیں جاتے۔ تو پہچانیے، آپ کی ایک آواز کے اوپر اتنا جوان کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کو اتنا مانتا ہے، آپ کی اتنی عزت کرتا ہے، تو کم سے کم کچھ تو بڑے ہونے کا حق ادا کیجئے، کچھ اس کو بھی عطا کر دیجئے، کچھ سلیقہ سکھا دیجئے، کچھ علم دے دیجئے، کچھ تربیت کر دیجئے، بھلا ان کے احوال پرسی کر لیا کیجئے، بھلا خبر تو لیجئے ان میں کتنے پڑھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، کتنے صاحب حیثیت ہیں، کتنے بیچارے مجبور اور محتاج ہیں، اس کا حساب تو کم سے کم رکھیے اپنے۔ ایک چھوٹی ٹکڑی اگر اپنا حساب کرنا شروع کر دے تو خود بخود شہر سدھر سکتا ہے، معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ مگر المیہ یہی ہے کہ اگر میرے دل کا درد میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف 2 مہینے 8 دن میں آج یہاں ماتم کرنا ہے، کل وہاں ماتم کرنا ہے، پرسوں وہاں ماتم کرنا ہے، دن میں 5 جہاں ماتم کرنا ہے، اس کے بعد محرم ختم ہو گیا، اب
کوئی مطلب ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. بچے بیچارے چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں. کہاں گئے وہ ماتمدار جو حسین کے ہمدار تھے؟ کیا اتنی ذمہ داری ہے ہماری؟ کیا اتنا ہی ان کے اندر ہم نے شعور پیدا کیا ہے؟ بس عزیزان محترم، پھر بڑے لفظ کہوں گا، ہمارے قوم کے ہر جوان کے دل میں یہ ارمان ہے کہ امام آئے، ہم قاتلان حسین سے بدلہ لیں. یہ ارمان ہر جوان کے دل میں ہے، مگر میں عرض کروں گا اس ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کردار اور علم کے اعتبار سے آراستہ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا، یہ ارمان ارمان ہی رہ جائے گا. پھر کہتے رہے کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں تو قربان ہو جاتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعال. عزیزان محترم، ذمہ داری، دیکھیں آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں، ایک باشعور قوم ہے. کائنات کی ساری قومیں اس ملت کی طرف بڑی امید سے دیکھتی ہیں، اور آج بھی آپ جانتے ہیں دشمن بھی وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ نہیں یار یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، مگر کبھی ان کے جملے چبھنے لگتے ہیں. شاید یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا بھرم ہے جو اب تک باقی ہے، ورنہ موجودہ حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. موجودہ حالات اتنے بہتر نہیں ہیں جتنا بھرم بنا ہے ان بزرگوں کی محنتوں کا، جس کی بنیاد پہ ہم بہت پڑھے لکھے، بہت باشعور کہلاتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کہا کم سے کم صرف ایک بات، اچھائیوں سے محبت پیدا کر لو، برائیوں سے نفرت پیدا کر لو. اگر محمد حسین سے محبت ہے، صلوات پڑھ دیں محمد ذمہ دار بنے، ذمہ دار بنے. دیکھیں ذمہ دار بنے. لاوبالی زندگی گزارنا حسینیت کی پہچان نہیں. غیر ذمہ دارانہ حیات گزارنا یہ شیعت کا امتیاز نہیں ہے. ہر ایک بچہ اپنے اپنے مقام پر ذمہ دار، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے فرائض کو محسوس کرے. اس کی اپنی ذمہ داری کیا، اس کا اپنا فریضہ کیا ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے گھر کے بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا؟ انہیں اچھی باتیں بتاتا، برے سے منع کرتا کہ نہیں منع کرتا؟ کیا دشمن ہو گیا وہ بچوں کا؟ یہ اس کی محبت ہے جو بچوں پہ سختی کر رہا ہے، بگڑنے نہ پائے. لہذا ہمیں اس زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم واقعی طور پر اپنے آپ کو حسین والا کہتے ہیں، میں پھر کہوں کم سے کم اتنی محبت تو ہو، ان چیزوں سے مولا حسین کو پیار تھا، اس سے ہمیں پیار ہو جائے. میں منزل آگے بڑھاؤں. یہی فقرے ایسے ہی جب آمادہ ہو گئے سفر کے لیے اور چلنے بھی لگے، اور منزل کربلا بھی آ گئی، اور کربلا میں 9 محرم کی تاریخ تھی جس وقت دشمن کی فوج نے حملے کی تیاری شروع کر. بس بہت ہو گیا، تک چالو گئی سے حملہ کرو، مسئلہ ختم کرو. اور جب 9 محرم کو فوج